فیئر اینڈ اسکوائر از ہیئر. آج کل کی جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے آج کی، وہ تو محسن نقوی کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جسے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کہا جاتا ہے، ان کی الیکشن کمیشن کی تقرری، اس پہ بات کی جا سکتی ہے مختصر. لیکن میں آج کوئی سیاست، معیشت یا یہ جو روٹین کے معاملات جو ہمارے بڑے بڑے جید یوٹیوبرز، صحافی اور ساتھی میرے اپنے ہم رکاب ساتھی ہیں، اور وہ اس کے بارے میں تجزیات پیش کرتے رہتے ہیں، تو اس سے ہٹ کے میں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن ایک دو لائنیں ان پہ بات ہو جائے اور پھر ایک شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے تو وہ بھی بات ہو جائے گی. محسن نقوی بھائیوں کی طرح ہیں، جرنلسٹ ہیں اور بڑے کامیاب رہے، بڑا چینل بنایا. اصل میں جو بات میں نے بتانی تھی کہ وہ میں تھوڑا سا اس چیز سے فاصلہ کر رہا تھا جو میرے بہت سے بھائی کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں. اس ہمام میں ہم سب ننگے ہیں، ہم کرتے رہے ہیں یہ سارے ٹیکٹکس کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں بعض آنے والی خبر جو ان میکنگ ہوتی ہے، جو دکھائی دے رہی ہے کہ یہ خبر بن جائے گی، تو کہہ دینا جی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، یا اگر کسی کی گرفتاری کا امکان ہے تو کہہ دینا اس کا کبھی امکان ہے. تو کبھی امکان سے ہٹ کے مجھے کچھ واقعی بابسوخ ذرائع جسے کہتے ہیں ایک تھے، جس سے خبر آئی تھی آج سے 4-5 روز قبل، ایک VVIP شخصیت سے محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اس میں کچھ اندیا یہی ملا تھا مجھے کہ وہ ہی نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے کسی پیغام رسانی کے نتیجے میں. بہرحال وہ چونکہ میں یہ نہ پیغام رسانی کے اوپر کوئی پورا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں اور نہ اس پہ آج زیادہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے احتیاط برتی کہ نہ خام خواہ پریمپٹ کرنے کی اور سب کو لے جانے کی کوشش کریں. اب ہم انہیں توقع کرنی چاہیے ان سے، چونکہ آئینی طور پر الیکشن کمیشن نے اپنا رول ادا کیا ہے کہ وہ پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے، صاف اور شفاف جو الیکشن ان کا انعقاد کرائیں. اور یہ جو سارے اپنے سفر میں، صحافت کے سفر میں انہوں نے جو کچھ کوئی اچھی باتیں جو سیکھی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ان کو جو موقع ملا اس کو کریں. آج جو شخصیت ڈسکس کرنی ہے وہ ہیں بہرام ڈی آواری، جن کے انتقال کی خبر میں نے آج سنی، اور 81 سال کی عمر میں وہ انتقال فرما گئے. وہ غیر مسلم تھے، غالباً پارسی کمیونٹی جسے کہتے ہیں ہم، کوئی لوگ اس کو زورویسٹرین بھی کہتے ہیں، ان سے تھے. مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے، 30-35-40 سال قبل کی بات ہے، میں ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد سے لاہور. تو وہ ان دنوں PIA کی فوکر فلائٹ چلتی تھی، اور چونکہ اسلام آباد میں ایک آفیسر تعینات تھا، CSS آفیسر تھا، تو دوستوں سے یاد اللہ تھی. یاد اللہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ دوستیاں تھیں، محبتیں تھیں، اچھا ایک آپس میں سلوک تھا. جو اس حوالے سے وہ ایک دوسرے کو اوبلائج بھی کرتے تھے لوگ، اور چھوٹی موٹی اوبلائج کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی ہلکی سی گنجائش ہوتی ہے. تو میں بورڈنگ پاس لے رہا تھا PIA کے کاؤنٹر سے، تو بورڈنگ پاس لیتے لیتے میرے پیچھے سے ایک صاحب آئے، لال سرخ، بڑے ینگ اور بڑے ڈائنامک قسم کے. ایک دم انہوں نے میرے کمر کے اوپر سے ایسے ہاتھ ڈالا اور کہا میرا بائی بورڈنگ پاس. میں کہا مسٹر جینٹل مین لک ہیئر، آپ کی تو ابھی باری نہیں آئی، ویٹ فار یور ٹرن، 1 منٹ انتظار کر لیں، آپ میرے پیچھے رکیں، ابھی باری آ جائے گی 1 منٹ میں. اتنے میں خیر وہ یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے بورڈنگ پاس ملا، میں جا کے اندر چلا گیا. چند ایک دوست تھے PIA کے، سلام دعا ہوئی، میں اندر جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں وہ صاحب بھی آ کے میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے. اب اس سیٹ کے بارے میں کچھ وضاحت کر دوں. وہ ایک لیگ سپیس والی، غالباً D یا کوئی اور، چونکہ بہت پرانی بات ہے، یہ سیٹیں ہوتی تھیں جہاں پہ لیگ سپیس ہوتی تھی فوکر میں، ادروائز لیگ سپیس تو ہوتی نہیں تھی، اور سیٹیں جہاز کے آگے پیچھے جڑی ہوتی ہیں، تو وہاں لیگ سپیس ہوتی تھی. وہ عام طور پہ سنا تو یہ تھا یا VIPs کو، میں تو VIP نہیں تھا، یا کچھ جن سے یاد اللہ یا دوستی یا کسی کو oblige کرنا تو وہ دے دیتے تھے، اس کا ایکسٹرا کوئی چارجز نہیں ہوتے تھے، بس oblige کرنے کا فیکٹر تھا. تو جسے کہتے ہیں نا پنجابی جی پین پٹکے، ایک دم انہوں نے مجھے پوچھا آر یو اے VIP؟ میں کہا نو آئی ایم ناٹ اے VIP. آپ مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو VIP ٹائپ کوئی بیماری نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک، ہاؤ ڈو یو لک لائک اے VIP؟ انہوں نے کہا بٹ، میں کہا آر یو اے VIP؟ انہوں نے کہا نو آئی ایم، مائی نیم از بہرام ڈی آواری اینڈ آئی ایم اونر آف ہلٹن ہوٹل. ان دنوں ہلٹن ہوٹل ہوتا تھا لاہور، اور بھی ان کے چینز ہوں گے، کراچی بیس تھے وہ. تو میں نے کہا اچھا، نائس سینگ یو، نائس میٹنگ یو. میں کہا وائی ڈڈ یو آسک می دس کویسچن؟ آپ نے کہا کہ جی آپ VIP ہیں.
انہوں نے کہا جی عام طور پہ یہ جو سیٹ ہے نا جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ وی آئی پی کو دی جاتی ہے. تو وہ مجھے بات آج تک یاد ہے. جہاز میں انہوں نے مجھے ایک بڑا کارڈ وارڈ لکھ کے دیا اپنے جی ایم کو کہ جب چاہیں آپ گیسٹ کے ساتھ آئیں رہیں ہوٹل میں. تو مجھے نہ ہوٹلنگ کرنا یہ کلبوں شلبوں کا کوئی شوق نہیں, بڑا روکھا سوکھا آدمی ہوں. تو اتنی سینیورٹی کے باوجود ایک سی ایس ایس آفیسر ہونے کے بھی سینیورٹی کے باوجود کبھی کہ ہوٹلوں کی یا ان کی بہت زیادہ خواہش نہیں کی. جاتے رہے ہیں بہت سارا, چونکہ ہے صحافی تو انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ بڑا کور کیا اور آنا جانا رہا. تو وہ یہ ان کو اب مجھے یاد آ رہا کہ ایک اچھا دور تھا. اور ان کے بارے میں شنید یہی ہے, چند ایک دوستوں کے وہ دوست تھے اور بڑے اچھے مرن جانے مرن, چیئرفل ایور چیئرفل, اپنے آخری ٹائم تک بڑے انرجیٹک رہے اور بڑے بڑے ہوٹل چینز کو چلایا اور کامیاب بزنس مین تھے. تو مجھے انہی سے ایک یاد آتے ہیں اسی برادری کے ایک اور, کراچی کی ایک بڑی فریئر اسٹریٹ میں رہنے والا ایک بہت بڑا فیری ٹیل کی طرح گھر تھا, جیسے پریوں کا گھر ہوتا ہے, بڑا خوبصورت بہت بڑا. 2 میاں بیوی رہتے تھے, مسٹر کے آر ایس کیپٹن اسی برادری سے اور مسز کے آر ایس کیپٹن. تو میں کراچی تعینات تھا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا ایکسپورٹ پروموشن بیورو. تو وہ میرے ہاتھ تشریف لاتے تھے, ویری سافٹ اسپوکن اور بڑا تجربہ کار آدمی تھا وہ کے آر ایس کیپٹن. تو میرے سے ان سے ملاقاتیں ہوئیں تو ینگ ایج میں وہ اچھا مجھے ان سے سبق سیکھنے کو ملا. تو انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا اور میں نے بہت لرن کیا. بڑے مہذب لوگ تھے, آنا جانا تھا, اور ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سب کا رب ہے, اور اس کی جو مخلوقات ہیں ساری کائنات کی جتنی تخلیقات ہیں ان کا وہ رب ہے اور مالک ہے. اور جو انسانی کمیونٹی اور برادری ہے اس میں اچھی اس کی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. بڑے بڑے اچھے انسان پیدا کیے جن میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں, کوئی کسی مسلک سے کوئی ہے کوئی, اور وہ سب اسی کی پیدائش کردہ لوگ ہیں. تو یہ زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز تھے, میں نے کہا کہ شیئر کیے جائیں. تو باقی سارے معاملات پھر اگلے ویلاگ میں پھر ڈسکس کیے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.